محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران القادری اشرفی جامعی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی مسائل کے متعلق پروگرام۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے صدر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں امت مسلمہ کو درپیش چند مسائل پر۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ہمارے شہر میں قریش برادری ہے، ان کی ایک پنچایت ہے۔ اس پنچایت کا یہ قانون ہے کہ قریش برادری کے لڑکا یا لڑکی کا نکاح برادری میں ہی کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کا پانی بند کر دیا جائے گا یا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کیا اس پنچایت کا یہ قانون شرعاً درست ہے؟ اظہار چینل کے ناظرین کو اس کے جواب سے آگاہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شریعت مطہرہ میں کسی مسلمان پر اپنی لڑکی یا لڑکا کا نکاح اپنی برادری میں کرنے کو لازم نہیں قرار دیا ہے، اور نہ کسی برادری یا پنچایت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ برادری والوں کو اپنی برادری میں ہی نکاح کرنے پر مجبور کرے۔ جو لوگ مجبور کرتے ہیں وہ ظالم، جابر و گنہگار ہیں۔ بس اگر کوئی مسلمان اپنی لڑکی یا لڑکا کا نکاح اپنی برادری سے کم درجہ والی برادری میں کرتا ہے تو دوسروں کو یا برادری والوں کو کسی قسم کے اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیندار، اچھے اخلاق والے لڑکوں سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کرانے کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ مال اور حسب و نسب میں اس کے ہمسر نہیں ہیں، کیونکہ اگر مسلمان اپنے لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح اپنی طرح کے حسب نسب اور دولت والے لوگوں میں کرنے کو لازم کر لیں گے تو بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے نکاح کے بغیر رہ جائیں گے۔ پھر معاشرہ میں فتنہ اور فساد کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فجوزوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، رواہ ترمذی۔ اگر تم لوگوں کو نکاح کا پیغام ایسا شخص بھیجے جن کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند آ جائے تو اس سے نکاح کرا دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور طویل فساد ہوگا۔ مرقات المفاتیح میں حدیث مذکور کے تحت ہے، لِأَنَّكُمْ إِن لَّمْ تُجَوِّزُوهَا إِلَّا مِن ذِي مَالٍ وَجَاهٍ رُبَمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ فَيَكْثُرُ الْإِفْتِنَانُ بِالزِّنَا وَرُبَمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ الْآرَ فَتُهِيجُ الْفِتْنَةَ وَالْفَسَادَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ وَقِلَّةُ الْفَلَاحِ وَالْعِفَّةِ۔ اگر تم لوگ لڑکیوں کا نکاح مرتبہ، مال اور حشمت والے سے ہی کراؤ گے تو تمہاری بہت سی عورتیں شوہر کے بغیر اور بہت سے مرد عورتوں کے بغیر رہ جائیں گے۔ پھر زنا کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا احتمال زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے سرپرست کو عار لاحق ہوگا جو فتنہ اور فساد کا باعث ہوگا، جس پر رشتہ داری کا کاٹنا، فلاح و پاک دامنی کا کم ہونا مرتب ہوگا۔ لہذا شریعت مطہرہ میں اس کی پابندی نہیں ہے کہ کسی برادری والا اپنے ہی برادری والوں ہی میں نکاح کرے۔ اگر اپنے سے اونچے برادری میں یا کم درجہ کی برادری میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو دوسروں کو یا برادری والوں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، شیلانگ میں ایک قریش برادری کی پنچایت ہے۔
جب پنچایت والوں کے سامنے کوئی فتویٰ پیش کیا جاتا ہے یا شریعت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا اپنا الگ قانون ہے اور برادری کا اپنا الگ قانون ہے۔ ایسا کہنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پنچایت والوں کا یہ قول ان کی جہالت اور گمراہی ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کے خلاف کسی بھی برادری کا قانون نافذ کرنا شدید جرم ہے۔ اس قول کے سبب پنچایت والوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور آئندہ اس قسم کی بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا لازم اور واجب ہے۔ فقہائے کرام نے صرف ائمہ کرام کے فتویٰ کے متعلق اس طرح کی بات کہنے والوں پر توبہ اور استغفار کو لازم قرار دیا ہے، جبکہ سوال میں مذکور قول کسی قید کے بغیر شریعت مطہرہ کے بارے میں ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، اذا جاء احد الخصمین بفتوی الائمہ فقال صاحبہ لیس کما افتوا او قال لا يعمل بہذا کان علیہ التعزیر وفی الیتیمیہ سئل والدی عن قائل یقول لا اقول بفتوی الائمہ او قال لا عامل بفتواہم ما حالہ قال یلزمہ التوبۃ والاستغفار۔ یعنی جب دو مخاصمت کرنے والوں میں سے ایک نے ائمہ کا فتویٰ لایا تو اس کے ساتھی نے کہا ایسا نہیں ہے جیسا ائمہ نے فتویٰ دیا ہے، یا یہ کہا کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو اس کی تعزیر کی جائے گی، یعنی اس کو سزا ملے گی۔ یتیمیہ میں ہے کہ میرے والد سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہتا ہے کہ میں ائمہ کرام کے فتویٰ کا قائل نہیں ہوں یا ان کے فتویٰ پر عمل نہیں کروں گا، تو اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ائمہ کے فتویٰ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا، عمل کے لائق نہیں ہے، تو ایسا شخص گنہگار ہے، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید ضعیف آدمی ہے، وہ ذی الحجہ کی 10ویں اور 11ویں تاریخ میں شیطان کو کنکر نہیں مار پاتا، کیا زید پر دم واجب ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمی جمار کا وقت 4 دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بنا پر ان 4 دنوں میں رمی جمار نہ کر سکے تو اس پر واجب کے ترک کرنے کے سبب ایک دم واجب ہوگا۔ اگر زید واقعی 10ویں، 11ویں تاریخ کو کنکڑی مارنے سے معذور تھا تو واجب کے مؤخر ہو جانے کے سبب وہ گنہگار تو نہیں ہوگا، البتہ اس پر ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی 10ویں اور 11ویں تاریخ میں ماری جانے والی کنکڑیوں کو مارنا اسی ترتیب پر واجب ہے جس ترتیب پر وہ 10ویں اور 11ویں تاریخ کو مارتا۔ 10ویں اور 11ویں تاریخ کی کنکڑی کو ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ تک مؤخر کرنے کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دم واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ہدایہ میں ہے، من ترک رمی الجمار فی الایام کلہا فعلیہ الدم لتحقق ترک الواجب ویکفیہ دم واحد لأن الجنس متحد کما فی الحلق والترک انما یتحقق بغروب الشمس من آخر ایام الرمی لأنہ لم یورف قربتا الا فیہا وما دام الایام باقیتا فالاعادت ممکنۃ فیرمیہا علی التالیف ثم بتاخیرہا یجب الدم عند ابی حنیفہ خلافا لہما۔ جس نے تمام دنوں میں کنکڑی مارنے کو چھوڑ دیا تو اس پر دم واجب ہے۔ واجب کا ترک پائے جانے کے سبب سے دم اس پر واجب ہے اور ایک دم کافی ہے، کیونکہ
इन दिनों में कंकड़ी मारना एक तरह का है जैसा कि हल्क में यानी सर मुंडाने में, और वाजिब का तर्क कंकड़ी मारने के आखिरी दिन में आफताब के गुरूब होने से पाया जाएगा, इसलिए कि कंकड़ी मारना इन्हीं दिनों में कुर्बत है। जब तक कंकड़ी मारने का दिन बाकी है, दोबारा कंकड़ी मारना मुमकिन है, तो जुमरा को तरतीबवार कंकड़ी मारेगा। फिर वाजिब के ताखीर होने के सबब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक दम वाजिब है, और इसी कौल पर फतवा है। फतावा तातार खानिया में है, वफ़ी शरह तहतावी लो अखरल जमार सलासा मिनल यौम सानी इलल यौम सालिस और मिनल यौम सालिस इलल यौम राबे यजिब दमु फी कौल अबी हनीफा वफ़ी कौल हमा ला शय अलैहि वक़द असा। इन इबारत से ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स के 10वीं या 11वीं तारीख को किसी उज़्र के बिना पर या जानबूझकर कंकड़ी नहीं मारता है, तो वो 12वीं तारीख को 10वीं और 11वीं तारीख को कंकड़ी उसी तरतीब पर मारेगा जिस तरतीब पर उसको 10वीं और 11वीं को मारना था जी। अलबत्ता वाजिब को मुअख्खर करने के सबब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक उस पर दम वाजिब है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जब तक 13वीं तारीख का आफताब गुरूब नहीं हो जाएगा उस वक्त तक उस पर दम वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स 10वीं को कंकड़ी नहीं मार पाया 11वीं को मारा, या 10वीं 11वीं को कंकड़ी नहीं मार पाया 12वीं को मारा, या 13वीं तारीख को आफताब के गुरूब होने से पहले कंकड़ी मार लिया, तो उस पर दम वाजिब नहीं है। जानबूझकर करने वाला सिर्फ गुनहगार है, दम वाजिब नहीं है। और इमाम आज़म के नज़दीक मुअय्यन दिन की कंकड़ी को दूसरे दिन में मारना अगरचे 12वीं 13वीं तारीख ही को हो, उस पर दम वाजिब है वाजिब के ताखीर के सबब से, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कौल ही पर फतवा है, उसी पर अमल है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब क़िबला का कि हज़रत ने ढेर सारी मालूमात से हम लोगों को नवाजा। फिर हम इंशाअल्लाह इसी तरह के सवाल व जवाब के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।